اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بات چل رہی تھی فی بقیت المناسک، فصل خامس، باب ثامن کا فصل خامس، اور عنقریب ہم لوگوں کی کتاب الحج بھی ختم ہونے جا رہی ہے۔ کہہ رہے وَيُسْتَحَبُّ الْإِقَامَةُ بِمِنَىٰ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ۔ ایام تشریق کہتے ہیں 11، 12 اور 13 کو۔ کہہ رہے ہیں وَيُسْتَحَبُّ الْإِقَامَةُ بِمِنَىٰ، مستحب ہے قیام کرنا، باقی رہنا منا میں، ایام التشریق، ایام تشریق میں، یعنی 11، 12، 13 میں۔ دیکھیے، اچھا مستحب کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ رات میں مینا کے میدان میں رہنا کیا ہے؟ واجب۔ میدان مینا میں رات گزارنا واجب ہے، لیکن دن کا گزارنا واجب نہیں ہے۔ آپ کہیں اور جا سکتے ہیں، کہیں گھوم سکتے ہیں، کسی کام سے نکل سکتے ہیں، لیکن انسان اگر میدان مینا میں رہتا ہے تو یہ اس کے لیے کیا ہے؟ مستحب ہے۔ کہنے وہ یستحب الاقامۃ، مستحب ہے قیام کرنا، بے مینا، مینا کے میدان میں، ایام التشریق یعنی 11، 12 اور 13 کے دن میں۔ فَإِذَا فَرِغَ، تو جب فارغ ہو جائے، من هذه المناسک، ان مناسک سے، تم حجہ، تو اس کا حج کیا ہو جائے گا؟ مکمل ہو جائے گا۔ جو حج کے واجبات ہیں وہ سارے کے سارے تمام ہو جائیں گے۔ یعنی اس نے کیا کیا؟ 10 تاریخ کو سب سے پہلے کیا کیا جی؟ رمی جمرہ عقبہ کیا، پھر کیا کیا؟ ذبح کیا، پھر سر مڈایا، پھر چلا گیا حج، طواف کیا حج کا، پھر چلا گیا سعی کی، پھر آیا طواف النساء کیا اور اس کی نماز پڑھی، اور پھر کہاں آ گیا؟ مینا میں رات گزاری، پوری رات مینا میں رہا، دن آیا اس نے رمی جمرہ ثلاث کیا، پھر رات میں سویا، پھر اگلے دن رمی جمرہ ثلاث کیا، پھر اس کے بعد جو نکلنے کا وقت بتایا ہے ہم نکل سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر رہتا ہے تو یہ سب کرنے کے بعد اس کا حج کیا ہو گیا؟ تمام۔ کہنا فَإِذَا فَرِغَ مِنْ هَذِهِ الْمَنَاسِكِ، جب ان مناسک سے فارغ ہو جائے، تَمَّ حَجُّهُ، تو اس کا حج تمام ہو جائے گا۔ وَاسْتُحَبَّ لَهُ، اور اس کے لیے مستحب ہے، الْعَوْدُ إِلَى مَكَّةَ، کہ وہ کہاں پلٹ جائے؟ مکے پلٹے، لِطَوَافِ الْوِدَاعِ، کیا کرے؟ وداعی طواف کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے۔ ٹھیک ہے؟ کیونکہ اب مکے کو چھوڑ رہا ہے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ جائے اور طواف کرے، مستحب ہے چیز۔ وَأُسْتُحِبَّ لَهُ الْعَوْدُ، اور اس کے لیے مستحب ہے، إِلَى مَكَّةَ، مکے کا پلٹنا، لِطَوَافِ الْوِدَاعِ، طواف وداع کے لیے، وَدُخُولُ الْكَعْبَةِ خُصُوصًا لِلسَّرُورَةِ، اور کعبے میں داخل ہونا مستحب ہے، خاص طور پر اس انسان کے لیے جو پہلی مرتبہ حج کر رہا ہے۔ سرورہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسے حاجی کو جو فرسٹ ٹائم حج کر رہا ہے، اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں داخل ہو۔ آج ممکن ہے کہ نہیں ممکن ہے میں نہیں جانتا ہوں، لیکن زیادہ تر یہی ہے کہ بہت چندہ افراد ہی اندر جا سکتے ہیں، باقی کوئی اور خانہ کعبہ کے اندر نہیں جا سکتا۔ لیکن اگر کسی کو جانے کا موقع ملے تو جو سرورہ ہے اس کے لیے زیادہ تاکید ہے کہ وہ کہاں جائے؟ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو۔ کیا بیٹا؟ کعبہ کے اندر کی فوٹو تھی نا؟ ہاں آتی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں۔
والصلاة فی زوایا، اور نماز پڑھے کعبے کے چاروں زوایا میں، یعنی چاروں کنارے پر. آپ خانہ کعبہ میں جا کے خالی گھوم کے نہ چلے آئے کہ نظر مارے ہو، نظر مار کے چلے آئے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ آپ کو کیا کرنا ہے؟ وہاں پہ نماز پڑھنا ہے چاروں کونوں میں. زوایا یعنی کونے، اس کے جتنے کونے ہیں. والصلاة فی زوایا، اور اس کے کونوں میں کیا کرے؟ نماز پڑھے، مستحب ہے. بین الاسطوانتین، دو استوانے کے درمیان. استوانہ جو دروازے کے پیچھے ہے. بین الاسطوانتین، السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت؟ کہہ رہے ہیں وہ زوایا و بین الاسطوانتین، اسطوانہ یعنی کھمبے، دو کھمبوں کے درمیان جو دروازے کے پیچھے جناب کھمبے ہیں. اسطوانتین یا استوانتین؟ استوانتین یا اسطوانتین؟ اسطوانتین، استوانہ ہے ستون، کھمبا. ابھی ڈکشنری میں دیکھا، سمجھے فہیم صاحب؟ جی جناب. ہاں ابھی اسطوانتین دیکھا ہے تو ہاں پورا زیر زبر کے ستون مانے ساتھ. کھمبا تو ہے. ہاں جی اسی یعنی زیر زبر کے ساتھ ہے وہ، تو اس میں کوئی اشتباہ کی وہ نہیں گنجائش. چلیے آگے دیکھیے. وعلى الرخامة الحمراء، وعلى الرخامة الحمراء، رخامہ بلکہ وعلى الرخامة الحمراء. ایک پتھر ہے اس میں لال کلر کا، رخامۃ الحمراء، تو اس پر نماز پڑھنا مستحب ہے. والصلاة فی زوایا، یعنی اس کے کونوں میں نماز پڑھنا. وبین الاسطوانتین، دونوں کھمبوں کے درمیان نماز پڑھنا. وعلی الرخامۃ الحمراء، لال پتھر کے اوپر نماز پڑھنا، اس کے اندر ہوگا. یہ خانہ کعبہ کے اندر کا عمل ہے. ودخول مسجد الحسبہ، یہ ابطح میں ہے، جو مکہ اور مینا کے درمیان مسجد ہے، اس میں داخل ہونا. حسبہ 2 نمبر پہ ہے. حکا شیخ کاشف الغطاء عن التحریر للعلامہ قال ولا اثر له اليوم، اس کا کوئی اثر آج باقی نہیں ہے. وانما المستحب النزول بالمحصب والاستراحة فيها وحده من الابطح ما بين الجبلين الى المقبرہ. کہہ رہے 2 پہاڑ ہے مقام ابطح میں، ٹھیک ہے، ان 2 پہاڑوں کے بیچ مقبرے تک کی جگہ، چونکہ اب وہ مسجد کا اثر باقی نہیں ہے. جہاں مسجد حسبہ ہو، مسجد کا اثر نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟
جب مینا کی طرف مکے سے جائیں گے تو مقام ابطح سے لے کر مقبرہ وہاں پہ ہے، وہاں کے بیچ میں مسجد واقع تھی، وہاں پہ کیا کریں گے؟ وہاں بیٹھیں گے، والصلاة فیہ، وہاں نماز پڑھیں گے، والاستلقاء علی قفاہ، اور گردن کے بل وہاں پر لیٹیں گے، کہ پیٹھ کے بل آپ وہاں پر لیٹ جائیں، آپ کی گردن وہاں پر ہو۔ وَكَذَلِكَ مسجد الخیف، اسی طرح مسجد خیف میں یہ عمل انجام دیں گے، اور یہ ایک بڑی مسجد ہے جو مینا میں واقع ہے، میدان مینا میں، کہ اس میں بھی جائے گا، نماز پڑھے گا اور اس میں لیٹے گا۔ وَيَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ، اور مسجد سے نکلیں گے، مِن بَابِ الْحَنَاطَيْن، اس کا بھی اثر آج باقی نہیں ہے۔ حناطین جو دروازہ ہے ابھی مسجد کے دائرے میں آ چکا ہے، اس کا کوئی یعنی، تو اب کیا کریں گے؟ اور یہ ایسا دروازہ ہے کہ جو رکن شامی کے برابر میں سامنے ہے، لکھ لیں، رکن شامی کے سامنے والا دروازہ ہے، جو کہ اب مسجد کے اندر ہے۔ تو اس دروازے سے نکلنا مستحب ہے۔ وَيَسْجُدُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، اور مسجد کے دروازے پر پہنچ کے سجدہ کرے، سجدہ شکر کہ خدا نے اس کو یہ توفیق دی۔ وَيَدْعُو، اور دعا کرے، وَيَشْتَرِي بِدِرْهَمٍ تَمْرًا، اور مستحب ہے کہ 1 درہم سے کھجور خریدے، یتصدق بہ، اور اس کو کیا کر دے؟ صدقہ دے دے۔ یعنی ممکن ہے کہ کوئی جوئیں مر گئی ہوں، کوئی ایسی چیز مر گئی ہو جو آپ کے جسم پر ہو، تو آپ مستحب ہے کہ 1 درہم سے کھجوریں خرید کے آپ صدقہ دے دیں۔ وَيُكْرَهُ أَن يُجَاوِرَ بِمَكَّةَ، مکروہ ہے کہ آپ مکے کے مجاور ہوں، یعنی مکے کے پڑوس میں رہیں، وہاں پر رہنا شروع کر دیں۔ وَيُسْتَحَبُّ بِالْمَدِینَہ، لیکن مدینے میں رہنا مستحب ہے۔ اسی طرح کربلا میں رہنا کیا ہے؟ مکروہ، سمجھ رہے ہو؟ وَالْحَائِضُ، اب ایک حائضہ عورت کیسے، جس کو حیض آ رہا ہو، وہ کیسے ودا کرے گی؟ ہے نا کہ طواف ودا کرے، تو طواف کے لیے مسجد میں آنا ہوگا، وہ کر نہیں سکتی۔ تُوَدِّعُ مِن بَابِ الْمَسْجِدِ، ودا کرے گی مسجد کے دروازے سے۔ اچھا، جب یہ کام مکے میں انسان کر چکے تو کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ کہنا ثم یأتی المدینۃ، پھر آ جائے گا مدینے، لزیارت النبی علیہ السلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے، استحبابا مؤکدا، اور نبی کی زیارت مستحب مؤکد ہے، کہ انسان حج کرنے جائے تو رسول اکرم کی بھی زیارت کرے۔ یہی سیرت رہی ہے کہ جو لوگ حج کرنے آتے تھے وہ مدینے ضرور آ کے ائمہ سے ملاقات کرتے تھے، ائمہ کی زیارت کا شرف حاصل کرتے تھے۔ ثم یأتی المدینۃ لزیارت النبی علیہ السلام استحبابا مؤکدا، پھر مستحب مؤکد ہے کہ مدینے آئے زیارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ وزیارت فاطمہ علیہ السلام من الروضہ، اور روضے ہی سے آپ زیارت کریں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی، جیسا کہ شہزادی کے بارے میں کئی اقوال ہیں کہ شہزادی روضۃ من ریاض الجنہ،
صحیح ہے، قبر اور منبر کے درمیان دفن ہے یا بقیع میں دفن ہے، گھر میں دفن ہے، جو الگ الگ اقوال ہے اس طرح سے کہ اگر رسول کے برابر میں دفن ہے قبر و منبر کے درمیان تو زیارت فاطمہ علیہ السلام من الروضہ، ٹھیک ہے، روضہ رسول سے جناب فاطمہ کی زیارت کرنا، وزیارت الائمۃ علیہم السلام بالبقیع، اور 4 اماموں کی زیارت کرنا کہاں پہ؟ بقیع میں۔ یعنی دوسرے امام، چوتھے امام، 5ویں امام اور 6ٹھے امام۔ خداوند عالم ہم سب کو ان کی قبروں کو بنانے کی توفیق عنایت فرمائے تاکہ ایک سونے کا گنبد ان کی قبروں پر موجود ہو۔ اور اسی طرح زیارت الشہداء مستحب مؤکد ہے، خصوصاً حمزہ بأحد، جناب حمزہ کی زیارت میدان احد میں، جو مدینے سے کچھ میل کے فاصلے پر ہے۔ والاعتکاف 3 ایام بہا، اور 3 دن رہنا مسجد میں، اعتکاف کرنا مسجد نبوی میں، مسجد المدینہ میں، یہ مستحبات میں سے ہے کہ انسان جب حج سے فارغ ہو جائے تو کہاں آ جائے؟ مدینہ منورہ، رسول کی زیارت کرے، ائمہ کی زیارت کرے، شہزادی کی زیارت کرے، شہداء کی زیارت کرے، خصوصاً جناب حمزہ کی، اور مدینہ کی مسجد میں 3 دن تک کیا کرے؟ اعتکاف کرے۔ یہ اعمال کیا ہوں گے؟ مستحب۔ جناب یہ ثلاثت ایامین ہے نا؟ 3 ایام، والاعتکاف 3 ایام، ثلاثتوں کہیے کوئی مشکل نہیں، 3 ایام، ٹھیک ہے جی۔ تو دیکھیے مطلب واضح ہے کہ نہیں کہ مستحب ہے کہ ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 میں کہاں رہے؟ دن میں منا میں رہے۔ جب ان مناسک سے فارغ ہو جائے گا تو اس کا حج کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ مکے پلٹنا اس کے لیے واجب مستحب ہے تاکہ وہ وداعی طواف کر سکے۔ کعبے میں داخل ہونا اس کے لیے جو پہلی مرتبہ حج کر رہا ہو زیادہ مستحب ہے۔ والصلاۃ فی زوایا، کعبے کے چاروں کونے میں نماز پڑھنا مستحب ہے۔ جو 2 کھمبے اندر ہیں ان کے درمیان نماز پڑھنا مستحب ہے۔ ایک لال پتھر ہے اس پر نماز پڑھنا مستحب ہے۔ مسجد حسبہ جو ابھی موجود نہیں ہے وہاں جانا اور وہاں جا کے اس پہ نماز پڑھنا، وہاں لیٹنا مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، والصلاۃ فیہ یعنی اس میں نماز پڑھنا، واستلقاء علی قفاہ اپنی گردن کے بل اس پر لیٹنا۔ وکذالک مسجد الخیف، مسجد خیف جو میدان منا میں ہے وہاں پہ جا کے نماز پڑھنا اور لیٹنا۔ ویخرج من المسجد من باب الحناطین، حناطین، اور مسجد سے نکلے گا باب حناطین سے کہ جو رکن شامی کے مقابلے میں ہے، کہ جو ابھی مسجد کے اندر ہے۔ وَيَسْجُدُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، مسجد کے دروازے پر سجدہ شکر کرے گا۔ وَيَدْعُو، اور دعا کرے گا۔ وَيَشْتَرِي بِدِرْهَمٍ تَمَرًا، اور 1 درہم سے کھجور خریدے گا۔ يَتَصَدَّقُ بِهِ، جس کو کیا کرے؟ صدقہ دے دے۔ وَيُكْرَهُ وَيُجَاوِرَ بِمَكَّةَ، مکروہ ہے کہ مکے کا مجاور ہو جائے یعنی مکے میں سکون پذیر ہو جائے۔ وَيُسْتَحَبُّ بِالْمَدِينَةِ، لیکن مدینے میں رکنا ٹھہرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ وَالْحَائِضُ تُوَدِّعُ مِن بَابِ الْمَسْجِدِ، حائضہ عورت ودا کرے گی مسجد کے دروازے سے۔ ثُمَّ يَأْتِي الْمَدِينَةَ لِزِيَارَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامِ اسْتِحْبَابًا مُؤَكَّدًا، پھر مدینے آ جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے۔ وزیارت فاطمہ علیہ السلام من الروضہ، اور روضہ رسول سے شہزادی فاطمہ کی زیارت کرنا مستحب ہے۔ وزیارت الائمۃ علیہم السلام بالبقیع، ائمہ
अलैहिमुस्सलाम की जन्नतुल बकी में आकर ज़ियारत करना मुस्तहब है, यानी दूसरे इमाम, चौथे इमाम और पांचवें इमाम और छठे इमाम। व ज़ियारतुश शुहदा खुसूसन हमजा बे उहद और ज़ियारत शुहदा उमूमन और ख़ास तौर पर जनाब हमजा की कब्र की ज़ियारत क्या है, मुस्तहब है। वल इतिकाफ़ सलासत अय्यामिन बिहा और 3 दिन तक मस्जिद नबवी में इतिकाफ करना भी मुस्तहब है। वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस तरह से हमने 8वां बाब ख़त्म किया। 9वां बाब इंशाअल्लाह बरोज़ सनीचर उम्रे के बारे में शुरू होगा। वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।